نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ حق تعالیٰ فرمان ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ قادیانی جماعت بھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والی جماعت ہے، جنہوں نے حق تعالیٰ کی کلام کو، قرآن مجید کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ آئی۔ اس وقت آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک عدالت کا ایک فیصلہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ 15 جون 1935 کو ہوا۔ اس میں 3 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فیصلے کا پس منظر کیا ہے۔ نمبر 2، فیصلے سے کیا چیز ثابت ہوئی۔ نمبر 3، یہ فیصلہ اس وقت کہاں پر مل سکتا ہے، کہاں سے ہم اس فیصلے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس فیصلے کا پس منظر کیا ہے۔ اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ سید مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بنائی، احرار، مجلس احرار۔ انہوں نے اس کا جلسہ رکھا قادیان میں۔ قادیانیوں نے وہاں پر تو جلسہ نہ رکھنے دیا، البتہ کچھ دور علاقے کے اندر 1-2 میل دور انہوں نے وہ جلسہ رکھا۔ اس جلسے کے اندر مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اس بیان کو لے کر قادیانی عدالت میں پہنچ گئے کہ یہ بیان ہمارے خلاف ہوا ہے، ہمارے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا۔ چنانچہ عدالت نے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 6 مہینے کی قید بمشقت سنائی۔ اس کے بعد مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی کہ پہلی عدالت نے، جو نچلی عدالت تھی، اس نے صحیح طریقے سے حقائق کو نہیں دیکھا، آپ ذرا حقائق کو دیکھیں اور یہ سامنے رکھیں کہ ہم نے جو جلسہ کیا ہے کیوں کیا ہے، کہ مسلمانوں پر تشدد ہو رہا تھا، جو مسلمان قادیانی نہیں بنتے تھے ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، اور جو قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے تھے ان پر تشدد ہوتا ہے، اور قادیان کے اندر عجیب قسم کا ظلم و تشدد چل رہا ہے۔ یہ حقیقت میں جماعت جو ہے یہ مافیا ہے۔ تو آپ اس کی تحقیق کریں اور واقعات کو دیکھیں، پھر ہمارے بیان کو دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا بیان کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تھے۔ چنانچہ عدالت نے پوری تحقیق کی گواہوں کے ساتھ، اور تحقیق کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا۔ اب جو عدالت نے تحقیق کی، تحقیق کے اندر تفصیلی فیصلہ ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اس میں 3 چیزیں عدالت نے بتائیں، اور یہ 3 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو عدالت نے یہ بات بتائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اپنا مذہب گھڑا بنایا جو بالکل اسلام کے خلاف تھا۔ یہ عدالت بتا رہی ہے، اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف ایک مذہب گھڑا گیا، بنایا گیا۔ عدالت نے دوسری چیز یہ بتائی کہ قادیان کے اندر کتنا ظلم اور تشدد ہوتا ہے،
اور باقاعدہ واقعات بتائے اور مثالیں دے کر کہ کیا کیا واقعہ ہوا، باقاعدہ گواہوں کے ثبوت کے ساتھ کہ قادیانی کس طرح تشدد کرتے ہیں۔ اس جماعت نے ایک ریاست کے اندر اور ریاست بنائی ہوئی ہے، ان کی عدالتیں اپنی ہیں، ان کی جیلیں اپنی ہیں، فوجداری مقدمات یہ خود سنتے ہیں، اصل فیصلہ ان کا ہوتا ہے۔ عدالت اگر کوئی فیصلہ دے بھی دے تو اس فیصلے کو پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ قادیان کے اندر جو ان کا خلیفہ فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ثابت کی کہ کتنا ظلم اور تشدد ہوتا ہے اور یہ کتنا مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز عجیب، عدالت نے یہ چیز ثابت کی، اور اس ثابت کرنے کی ضرورت یہ پڑی، جو تیسری چیز ہے کہ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی شرابی تھا۔ تو عدالت نے تحقیق کی اس بات پر، تو عدالت نے بتایا کہ ان کی کتابوں سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی شراب منگوایا کرتا تھا، اور پھر اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین، اس کے بیٹے نے خود عدالت کے اندر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس نے شراب منگوائی تھی اور میرا باپ رنگین مزاج کا آدمی تھا۔ یہ مرزا بشیر الدین جو خلیفہ ہے ان کا پہلا، حکیم نور الدین کے بعد اس کا جو بیٹا پہلا خلیفہ بنا ہے، حکیم نور الدین پہلا خلیفہ تھا، مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ تھا، لیکن بیٹے کے اعتبار سے وہ پہلا خلیفہ ہے۔ تو مرزا بشیر الدین وہ بیٹا جو خلیفہ ہے، وہ بیٹا نہیں جو مسلمان تھا، بلکہ وہ بیٹا جو خلیفہ بنا ہے، اس نے عدالت کے اندر، اسی عدالت کے اندر، یہ کھوسلا کی عدالت کے اندر اس نے خود گواہی دی کہ میرا باپ رنگین مزاج کا آدمی تھا۔ تو اس لیے عدالت نے کہا کہ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جملہ استعمال فرمایا کہ وہ شرابی تھا، ایسا تھا، اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خود اس کا بیٹا گواہی دے رہا ہے، اس کا بیٹا یہی بات بتا رہا ہے۔ تو مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن جملوں پر اعتراض ہوتا تھا ان جملوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے عدالت نے کہا کہ اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس پر نہیں ہو سکتا، اس پر نہیں ہو سکتا، ہاں اس پر ہو سکتا ہے، اس پر ہو سکتا ہے، اور اس کی سزا عدالت نے یہ دی کہ جس وقت تک عدالت برخاست ہوتی ہے اس وقت تک گویا کہ یہ عدالت کے اندر ہی مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ قید ہے۔ تو جو پہلی سزا تھی 6 مہینے کی سزا بمشقت، اس کو ختم کیا کہ اس سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب یہ فیصلہ جب عدالت نے دیا، اب تیسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ فیصلہ اب ہمیں ملے گا کہاں پر؟ اس فیصلے کا ترجمہ کر کے خود قادیانیوں نے اس وقت اپنی اخبار الفضل کے اندر، ان کی اخبار چھپتی ہے الفضل اخبار کے اندر انہوں نے وہ فیصلہ چھاپ دیا ہے، اور وہ اخبار اس وقت بھی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کی ویب سائٹ جو ہے alislam.org، اس کے اندر یہ فیصلہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اخبار الفضل آپ دیکھیں 1935 15 جون کی، اس میں یہ تفصیلی فیصلہ ہے، میں آپ کو اخبار بھی بھیج رہا ہوں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قادیانی دوستوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ کوئی مذہب اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کے مخالف ایک جماعت بنائی گئی ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسی جماعت ہے۔ اور عدالت کے فیصلے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی شرابی تھا۔ جب عدالت، اور وہ بھی ہندوستان کی عدالت،
اور جج بھی جو فیصلہ دینے والا ہے وہ بھی ہندو ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اور یہ فیصلہ بھی آپ کی اخبار کے اندر اس وقت موجود ہے، کسی مسلمان نے خود چھاپ کر اس کو شائع نہیں کیا، تو اس بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے جس مذہب کو اختیار کیا ہوا ہے آیا وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف؟ تو یہ چیز اپنے قادیانی دوستوں کو سمجھانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔